بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات وخافض الارضین وصلی اللہ علی جمیع ملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین سیما خاتم الانبیاء واشرفہم محمد وعلى آلہ الاطیبین الانجمین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی الخاطئہ وإیاکم بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ اپنے آپ کو اور آپ مومنین کرام کی خدمت میں تقوی الہی کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ جیسے علیم ذات کی طرف سے ہماری خطرات اور مضرات سے ہم سے زیادہ آگاہ خالق کی طرف سے جو ہمیں اس زندگی میں خطرات سے محفوظ رہنے کی روش بتائی ہے، اسی روش کو اپنی زندگی میں اپنانے کی دعوت دیتا ہوں۔ تقوی کی گفتگو عرض کیا تھا بارہا کہ اگر اس کی جیسے فیکلٹیز ہوتی ہیں یا علیحدہ سبجیکٹ ہوتے ہیں ایک علم میں، اسلامی علوم میں علیحدہ علوم میں تقوی کی گفتگو ہے، جس طرح اس علم کا موضوع کی اقتضاء ہے۔ فقہ میں بھی تقوی کی گفتگو آتی ہے جگہ جگہ پر، تفسیر میں بھی تقوی کی گفتگو چونکہ بہت ساری آیات ہیں جس میں اتقوا اللہ ان تتقوا اللہ لعلکم تتقون یہ آیا ہوا ہے۔ اور زیادہ تر جو اسلامی علوم میں ابھی تک جس علم میں بحث ہوئی ہے تقوی کے مطابق فنی بحث، وہ علم اخلاق ہے، لیکن وہ علم اخلاق میں بھی جو تقوی کے بارے میں گفتگو ہے اس کو تھوڑا سا اس علم کے موضوع کے لحاظ سے حد بندی کر دی گئی ہے، تھوڑی محدود کر دی گئی ہے تقوی کی بات۔ اگر قرآن کی آیات کو آدمی دیکھے تو اس سے بھی فراتر ہے۔ تقوی ایک ایسا مفہوم ہے جو ایک ایسی روش زندگی پر دلالت کرتا ہے جو انسان کی تمام شعبۂ حیات پر حاوی ہے اور تمام شعبۂ حیات میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ اگر دینی کتابیں دیکھتے رہتے ہیں اور اس موضوع پر دیکھیں تو آپ کو یہ تعبیریں ملیں گی: تقوی در توحید حتی، تقوی در محبت، تقوی در عداوت، تقوی در سیاست،
تقوی در علم، تقوی یعنی ڈاکٹر کا تقوی کیا ہے؟ ایک مفہوم کلی ہے اور ایک روش ہے جو سمجھنی چاہیے، اور وہ پھر جب آدمی مختلف شعبہ حیات میں داخل ہوتا ہے تو وہ مختلف شکلوں میں نظر آتی ہے۔ یہ جو میں نے تقسیم کی ہے اس کا معنی اب باتیں عرض کی ہے کہ ویسے تو آپ صاحب فضل ہیں اور یعنی سارے اہل فضل اور اہل علم ہیں، لیکن اتفاقاً ہماری ایک طبیعت اور اس طرح بن گئی ہے روش کے جب دینی محفل میں بیٹھتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، تو انتظار بھی یہی ہوتی ہے کہ جو مجھے آتا ہے وہ کہنے والا کہے، اور لاشعور میں یہ جگہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یہاں جو کھڑا ہے ممبر پر اس کو آتا کچھ نہیں ہے، اس نے 2-3 باتیں ہیں جو کرنی ہے تو پھر آدمی جب اس پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہو تو ظاہر ذہن کو آمادہ ہونا چاہیے، یعنی سمجھنے کی باتیں ہیں اسلام میں بھی۔ اگر آدمی ڈاکٹر اور انجینئر پڑھے بغیر نہیں بن سکتا تو مسلمان بھی پڑھے بغیر۔ اسلام ایک روش زندگی ہے، آپ نے دوسری روش ہے زندگی جو اپنائی ہوئی ہیں، جو دیکھی ہوئی ہیں، ان کو پڑھنا پڑتا ہے، ان کے بارے میں بحث ہے۔ عرض کیا کہ یہ ایک اب چونکہ ہمارا شعبہ تدریس زیادہ تر ہے، اور مدرس کا اور معلم وہ کامیاب ہوتا ہے جو مشکل بات کو وہاں سے نازل کر کے نیچے لا کر جو ہر ایک کو سمجھ آئے۔ جو اصل معلم خدا ہے اور اس کی معلمی کا معجزہ قرآن مجید ہے۔ عظیم ترین مفکر عالمین مفکرین ابو علی سینا جیسے نابغے، بعض آیات اتنی دقیق ہیں اور اتنی بلند ہیں کہ لرز جاتے ہیں، اور اقرار کیا ہے کہ ساری زندگی فکر کیا ہے، جب اس آیت کے سامنے آیا ہے تو نیا مطلب سامنے آیا ہے، اس کے عمق اور جیسے سمجھ آنا چاہیے سمجھنے کا حق تھا ایسے نہیں سمجھ گئے اور جا رہے ہیں۔ پھر تو آدمی ڈر جاتا ہے کہ پھر ہم کون ہوتے ہیں قرآن مجید کو سمجھنے والے، جب ایک اتنا نابغہ، ایک اتنا قابل انسان، اس کو اگر قرآن مجید کا یہ مضمون نہیں ثابت تو ہم تو 3 دفعہ میٹرک کا امتحان دیا ہے تو پاس ہوئے۔ معجزہ یہ ہے اس اللہ کا اور اس کتاب کا کہ وہی مضمون جو ابو علی سینا کو ایک آیت میں اتنا ٹف تھا کہ سمجھ نہیں آیا، اسی مضمون کو دوسری جگہ پر اتنا سلیس کر کے قرآن مجید نے پیش کیا ہے کہ ایک چرواہے کو بھی سمجھ آیا ہے۔ جی اس کا معجزہ ہے، لیکن اس روش پر چلتے ہوئے یعنی خطیب آپ ناراض نہ ہوا کریں، میں نے بارہا عرض کیا کہ خطابت ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ گلا پھاڑ کے بولنے کا نام ہے، جس کا گلا بیٹھ جائے نا ایک تقریر میں یا کودے زیادہ ممبر پر، ایک جملہ کہے تو ادھر جا لگے، دوسرا کہے تو ادھر جا لگے، یا گالیاں دے کسی کے مقدسات کو، اپنے سامعین نہ بولے تو کہ حلالی ہوگا تو ہاتھ بلند کرے گا، حرامی ہوگا تو نہیں کرے گا۔ یہ نہیں خطابت، خطابت اصل یہی ہے جو جمعہ کے خطبہ میں شرط ہے تقوی اور عدالت کے علاوہ خطیب کی، وہ یہ ہے کہ بات سمجھا سکے۔ لیکن میں جو ٹائم جو اس پہ لگ گیا وہ اس لیے کہ محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ مسجد میں آتے ہیں یا امام بارگاہ میں آتے ہیں
اسکول میں جاتے ہیں، آپ میں سے ٹیچر بھی ہوں گے، جو بہت ساری چیزیں جو سمجھی ہیں سمجھا سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سمجھانے کے لیے وقت چاہیے، کلاس چاہیے، لیکن ادھر اس ذہن سے آتے ہیں کہ بس یہ مولوی صاحب ان کو میت نے لانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ آج کل تو تھوڑی بچت ہو گئی ہے، مسجد کے واش روم صاف کرنے والے، اس کو شیعہ تو پہلے مولوی تھا ہی نہیں، اہل سنت تھے جنہوں نے آپ کے باپ دادوں کے نکاح بھی پڑھے ہیں، وہی ہوتے تھے، یعنی جیسے یہودیوں نے بنائے ہوئے تھے نا اپنی طرف سے دین کے، ان سے پیسہ ویسے تو یہ دیتے نہیں ہیں، اب بنائیں کہ آپ کا مردہ تڑپ رہا، اتنے دیں، قبر میں مشکل ہے، یہ لے آئیں، جنازے پر اتنے چارپائی دینی ہوتی ہے، بستر دینا ہوتا ہے، وہ بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی اور بزرگوں، ذہن ایک تو یعنی یہ میری بات کی دلیل ہے کہ یعنی اس کو مہم نہیں سمجھا جاتا کہ بارہا کہنے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ خطبہ پھر بھی جو وقت رکھا ہے اس سے 5 منٹ بعد میں شروع کیا ہے، آپ کو پتہ ہے آج بھی، لیکن نمازیوں نے اس وقت آنا ہے جب خطبہ ختم ہو جانا ہے، آدھی نماز آخری رکعت میں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کوئی کام کی بات اس میں نہیں ہے، ہم پڑھے لکھے بندے ہیں، ایک ان پڑھ کی بات کیا جا کے سننی ہے۔ سنیں، توجہ فرمائیں، تقویٰ ایک روش زندگی ہے جو اگر سمجھ آ جائے تو وہ جب آدمی زندگی کے مختلف میدانوں میں وارد ہوتا ہے تو وہ تقویٰ اپنا ظہور اور اظہار کرتا ہے۔ مختلف جگہوں پر بچنے کے لیے اب گاڑیاں ایسی آ گئی ہیں جن میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ جہاں کھڈے ہوں وہاں ان میں ایک اور سسٹم ہے جو خود بخود ایکٹیو ہو جاتا ہے، جہاں نیچے لگنے کا خطرہ ہو، جہاں پانی ہو وہاں ایک اور چیز ہے جو اس میں، یہ جو انسان والی گاڑی ہے اس کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انجینئر نہیں بن کے آیا، ڈاکٹر نہیں بن کے آیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے فَأَلْهَمَهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نفس کی قسم اور اس کے مستقل خلقت بنانے والے کی قسم، فَأَلْهَمَهَا، اس کو بہت مستقل خلقت بنا کر، بہت خلقت کا شاہکار بنا کر اس میں 2 چیزیں رکھی ہیں، اس کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے۔ فَأَلْهَمَهَا، الہام کیا، آپ میں سے ہر ایک قرآن مجید کہتا ہے ملہم ہے، آپ کو الہام اللہ نے کیا ہے، یہ سورہ والشمس کہہ رہی ہے۔ ڈرے نہیں بھائی، الہام صرف چشتیوں پر اور قادریوں پر ہوتا ہے، وہ جو جھوٹ بول کے کہتے ہیں کہ الہام ہوا ہے مان لیتے ہیں، یہاں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم سب پر الہام ہوا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے دل میں رکھ دیا گیا ہے کہ نفس کا فجور کیا ہے اور نفس کا تقویٰ کیا ہے۔ میں نے بارہا یہ مثال عرض کی ہے کہ بچہ جب پہلا جھوٹ بولتا ہے اس کو کسی استاد نے نہیں پڑھایا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ برا ہے، اس سے جہنم جانا ہے، اس سے یہ ہو جائے گا، لیکن آپ یہ تجربہ کریں، گھر میں بچے ہیں سب کر سکتے ہیں، ہم بچے کو جھوٹ کا عادی بنا دیتے ہیں سب، آپ کو نہیں پتہ ہوتا، آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں نقش ہو جاتی ہیں، چپ چاپ
آپ بولتے نہیں ہیں تو وہ آپ سے سیکھ رہا ہوتا ہے. تباہ کر دیتے ہیں بعض اوقات اپنی. حرام کھا کر. روایات جا کر دیکھیں, نجس حالت میں بچے کو دودھ نہ پلائیں ماؤں کو کہا گیا ہے. جو ازدواجی تعلقات ہیں, کہا گیا اس میں ساتر رکھو. بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں, خیال کریں. بچہ بے حیا ہو جاتا ہے بعض اوقات آپ کے گھر میں جو بعض روشیں ہوتی ہیں, اس کا ایک پردہ ہوتا ہے, اٹھ جاتا ہے, حیا کا پردہ پھٹ جاتا ہے اس کا. اور جب وہ پھٹ جائے پھر گلہ شکوہ نہ کیا کریں کہ ہمارے بچے نے ہمیں رسوا کر دیا, ہماری بیٹی نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. آپ نے کیا ہے اس کو پہلے برباد. یہ آپ کو اپنی بربادی کا اب خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. عرض کیا تھا کہ جب یہ دیکھے کہ بچہ جس دن, چھوٹا بچہ, اس کو پڑھایا نہیں ہے کہ جھوٹ. ہمارے استاد مکرم نے بارہا یہاں یہ چندین بار میں نے یہ مثال دی ہے, انہوں نے کہا تھا تجربہ کرنا ہو نا تو چھوٹا بچہ یہ جب ممیز ہوتا ہے 5-6 سال کا بچہ, ایک چیز لے آئے ہے باہر سے, آپ لے آئے ہیں, امی نے اس کو کہا کہ ابھی میرا بیٹا, اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو دیں, اور جب اس کا دل چاہ رہا ہو تو دیا کریں. 7 سال تک نہ دینا, وہ اس کے ذہن میں آپ کی دشمنی فیڈ کر دیتا ہے جو بعد میں اظہار ہوتا ہے. اس کو نہ کیا کرے 7 سال تک. ہاں ہو جن تجربہ اس طرح ہے کہ وہ مانگ رہا تھا, اس کا دل چاہ رہا تھا, امی نے نہیں دی, اس کو اندر جا کے رکھی ہے فریج میں. اب بچہ بھوکا تھا, فروٹ لایا تھا, یہ جو چیز وہ لینا چاہ رہا تھا, اس نے نہیں دیا, رکھ دیا. تو یہ تو سکھانے کی نہیں ہے, وہ ماں باہر آئی ہے تو وہ اندر چلا گیا. اب اس نے فریج کا دروازہ کھول کر جو ماں نے منع کیا تھا اس کو ہاتھ ڈالا ہوا تھا, اوپر سے ماں آ گئی. اب یہ بھی وہ سمجھتا ہے کہ ماں نے منع کیا تھا, اور یہ بھی سمجھتا تھا کہ میری ماں کا پہلے جب تھپڑ مارا تھا تو ہاتھ کتنا وزنی ہے. اب وہ یہاں ایک ماں کی روش, ادھر یہ اس وقت جب اس نے پہلے یعنی کبھی جھوٹ نہیں بولا اس سے, اس دن وہ ماں کے ڈر سے اگر کہے کہ نہیں اماں میں وہ نہیں اٹھا رہا تھا, اب ڈر سے کہتا ہے کہ میں نے اس کو ہاتھ. ماہرین نفسیات ہیں ہمارے علماء, آپ نے پاکستان میں علماء دیکھے نہیں ہیں, انہوں نے فرمایا اس وقت یہ بخار والا آلہ لے کر اس کا ٹمپریچر چیک کریں, مرنے کے قریب ہے وہ بچہ. یہ کرے تجربہ بے شک. یہ کس کا تجربہ ہے, اس سے کیا حاصل ہوا ہے کہ اس بچے کو سکول جانے سے پہلے اس کے دل میں اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ جھوٹ برا ہے, سچ حق ہے اور جھوٹ باطل ہے. آپ نے حق کو اپنانا ہے, باطل کی طرف نہیں جانا. عرض کیا کہ جو ہے مختلف جگہوں پر یہ باتقویٰ زندگی یعنی اس اپنا آپ دکھاتی ہے. سورہ والفجر پڑھیں. ہم اب دیکھیں غلط بتایا ہوا دین, باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم دین سمجھ کے, اور میں نے بارہا عرض کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں, سکھوں کے ساتھ رہے ہیں. ہم نے سیکھنا تھا اپنے والدان سے, آبا سے, وہ سیکھے ہوئے تھے ہندوؤں سے اور سکھوں سے. اب علماء تو تھے نہیں کہ بتائیں, اب ہیں بھی صحیح تو ہم نے ان کی بات سننی
نہیں ہے، لیکن باپ ماں نے جو پڑھایا ہے وہ ہم خوب کرتے ہیں. بہت خیال رکھتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی میں ہندوؤں کی رسم کا. بہت اچھی طرح ہمارے گھر میں رہنے والی بچی اور بچہ امام مانتے ہیں انڈیا کے فلم کے ایکٹر کو. ظاہر ہی آپ نہیں نہ لاتے بچوں کو مسجد میں، آپ آ جاتے ہیں، بڑی مہربانی. جا کے چیک کریں کہ جو لباس اور واضح اور کھاتا ہے، جو کٹنگ ہے آپ کے بچوں کی، یہ بتاتی ہے کہ یہ امام کس کو مانتے ہیں. جو بولنے کا طریقہ ہے آپ کے ساتھ، بالکل یعنی انہوں نے بولے نہیں، لیکن فلم کو دیکھتے ہوئے اس وقت سے دیکھنی شروع کی ہے جب سے بول نہیں سکتے تھے. ماں کی گود میں بیٹھ کر انڈیا کی فلم ہمارے بچوں نے دیکھنی شروع کی ہے. اب پر ہو گیا ذہن ان کا، وہ پکا ہو گیا ہے، وہ مجسم، وہ ہندوازم اس میں مکمل، وہ اس کی ہڈیوں میں، اس کے گوشت میں، اس کے خون میں چل رہا ہے. اب آپ گھبراتے ہیں کہ میں کہتا ہوں مسجد چل وہ نہیں جاتا، میں کہتا ہوں عزاداری میں چل وہ نہیں جاتا. یہ ہندوانہ باتیں ہیں کہ لو جی مطلب فلاں جو ہے اس کو گاڑی دے دی اللہ نے، مکان دے دیا، اس کے جو ہے اتنے پلاٹ خرید لیے، بڑا اللہ کا کرم ہے، بڑا خدا کا غضب ہے بھائی. نہ مطلب ساری زندگی مزدوری کی ہے، نہ اپنا مکان بنایا، نہ گاڑی، نہ خدا کا کار نازل ہو رہا ہے. قرآن مجید پڑھیں. زندگی میں اچھے امکانات ہونا یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں، اور زندگی کے وسائل کا بالکل بھی نہ ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں. یہ دونوں امتحان ہیں. پہلے آیت پڑھی تھی، ٹائم ختم. سورہ والفجر کی جا کے تلاوت کرنا، سورہ والفجر، والفجر وليال عشر. وہاں اللہ نے اپنی سنت بیان کی ہیں کہ، اور یہ عاد سمود ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا اللہ نے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے جوانوں جو قرآن کو نہیں سمجھتے، اور ہمارے بزرگوں جو قرآن مجید کو نہیں سمجھتے، کہ لے بھائی عاد و سمود کا سلسلہ قرآن مجید نے چھیڑا ہوا، پرانی باتیں ہوا گئی، مطلب اب یعنی کیا ہمیں کوئی پتہ کرنے دیں کہ چینی کا ریٹ کیا ہے. ان کا تذکرہ کر کے تو خدا کہہ رہا ہے ان ربک لبالمرصاد. او عاد اور سمود بن جانے والو، کوٹھی اور کار آ جانے سے. یہ واقعات اس لیے ذکر کیا گزشتہ نہیں. ان ربک اب لبالمرصاد، خدا کمین گاہ میں بیٹھا ہوا ہے. اتنی تمہاری دقیق رپورٹ تمہارا CCD کیمرہ نہیں دیتا جتنی اس کے پاس تمہاری دقیق رپورٹ ہے. اور وہ سمود اور عاد کو تباہ کرنے والا اب بھی وہی سنت رکھتا ہے. خیال کریں، اپنے جملوں پر غور کریں، اپنے ذہن کا جائزہ لیں. یوں نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ فاقرہ اور ظاہری جو اسباب زندگی دی ہیں یہ دونوں ابتلا ہے، امتحان ہے، دونوں پیپر ہے. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول رب اکرمن. یہ وہ ہندو والا جواب. آگے قرآن نقل، میں نے، آپ مجھ پر ناراض ہو رہے ہوں گے، کہتے ہیں ہم نے انسان کو مبتلا کیا، ہم نے اس کے ہاتھ میں پیپر دیا، فاکرمہ، تھوڑی عزت ملی اس کو، ونعمہ، اس نے کیا نتیجہ خود سے نکالا. ہم نے امتحان کا پیپر دیا، یہ فیقول رب اکرمن.
لو جی اللہ دا بڑا فضل ہے، دوسرا سارا تو غضب ہے، میں نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ حج کی ہے، نہ زکوٰۃ دی ہے، نہ خمس نکالا ہے، بلے بلے بیٹا آسٹریلیا چلا گیا ہے، امریکہ چلا گیا ہے، بیٹی ڈرائیونگ کرتی ہے بغیر دوپٹہ لیے، فیقول رب اکرمن، کلا، اللہ کہہ رہا ہے ہرگز ایسے نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے یہ نعمتیں یہ پیپر بن کے آیا ہے، پر ہو سکتا ہے یہ نہ ہوتی تو تو جنت چلا جاتا، یہ تجھے جہنم لے جائیں گی اگر ان کو تو نے سمجھا کہ میرا کمال ہے۔ اور دوسری طرف بھی فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ۔ دوسرا امتحان بتایا کہ جب تھوڑا سا رزق کم ہوا زندگی میں، اور یہ ہر ایک کی زندگی میں دونوں امتحان آئے ہیں، ابھی تک آپ دونوں امتحان دے چکے ہیں، اب قرآن مجید پر آپ نے آپ کو رکھ کے پرکھے کہ جب پیسے ملے ہیں تو کہا ہے کہ فَأَكْرَمَنِ ماشاء اللہ، اور جب اللہ نے تھوڑا سا فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، خدا نے میری اہانت کی ہے، میں غازی عباس کو نہیں مانتا، میں حسین کا ماننے والا نہیں ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا ماننے والا نہیں ہوں، میرے پاس اپنا مکان ہی نہیں ہے، اس کی گاڑی ہے میری گاڑی نہیں ہے، تو فاطمہ تو زہرا سے بڑا ہے، تو علی سے بڑا ہے جس کی زوجہ کے ہاتھوں پر چکی چلا چلا کر چھالے پڑ گئے تھے اور زخمی ہاتھوں کے نشان پیغمبر نے دیکھے، اور کہا کہ سب کے پاس کنیزیں آ گئی ہیں فتح خابر کے پاس، مجھے کوئی کنیز دو، ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ فخر نہیں، ڈھیر ساری نوکرانیاں رکھنا۔ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا میں تجھے تسبیح دے رہا ہوں، دوسروں کو کنیزیں دی ہیں، تجھے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کا تحفہ دے رہا ہوں۔ دونوں امتحان ہیں اور دونوں بڑے کٹھن امتحان ہیں، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جو دیکھا گیا ہے یہ جو ثروت والا امتحان ہے اس میں زیادہ لوگ مرے ہیں۔ وہ جو جب فقر آتا ہے نا تو آدمی جب بے بس ہوتا ہے تو اندر تو اللہ ہے وہ نکل آتا ہے، لیکن یہ بہت خطرناک ہے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ آپ کو اس سے زیادہ نعمتیں دے محمد اہل بیت محمد کے صدقے، لیکن کبھی زیادہ سجدوں کی ضرورت ہے جب اللہ نے عزت دی ہے، پیسے دیے ہیں، اپنا سب کچھ دیا ہے، وہاں سجدے زیادہ کرو، وگرنہ جو ہی دماغ میں یہ آیا میں تو کچھ ہوں، وہی تیری فرعون بننے کا پہلا دن ہوگا، اور فرعون کو اللہ غرق کرتا ہے، جنت نہیں بھیجتا۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلى آلہ الاطیبین الانجبین، لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین، بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین، مولا المواحدین، امام المتقین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا،
وعلى الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین ومحمد ابن علی الباقر العلم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الامین وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المہدی الذي ببقائه بقية الدنيا وبجمنه رزق الورى اللهم اجل فرجا وساهل مخرجا واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه. خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اللہ کے رسول پر اعتبار کر کے کلمہ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ. کلمہ پڑھنے سے انسان پر احکام اسلام آ جاتے ہیں، اس کا ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے، اس کو رشتہ دینا ٹھیک ہے، لیکن روایات ہماری کہہ رہے ہیں کہ زبان سے صرف محمد الرسول اللہ پڑھنا یہ جس ہدف کے لیے دین آئے اس کے لیے کافی نہیں. یہ محمد الرسول اللہ کا معنی سمجھ. وقت می گویم لا الہ می لرزم. علامہ اقبال نے کہا لرز جاتا ہوں جب کہتا ہوں نا لا الہ اللہ. کتنا بڑا جملہ کہہ دیا. میں نے تمام الہوں کا انکار کیا ہے. تو جگہ جگہ پر جھکا ہوا ہے. تو صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنوں کی عبادت کرتا ہے. اے جاب کا بندہ، اے بزنس کا بندہ، اے شہوت کا بندہ، اے شہرت کا بندہ لا الہ الا اللہ بول کے جھوٹ بولتا ہے. خداوند عالم ہمیں پیغمبر کی ہوئی وصیت کے مطابق قرآن اور اہل بیت کو اپنی زندگی میں ہر وقت سامنے رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری میں جنہیں ایک آپ کو عرض کیا کہ بہت ادنا سا ضعیف سا طالب علم ہوں. بعض اوقات مایوسی ہوتی ہے مومنین کی ملنے سے، اور بعض اوقات بہت پر امید ہوتا ہے. یہیں مجمع میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں جن کے سوالوں سے مجھے بڑا ایسے جیسے نا ریچارج ہو جاتا ہے. میں نے کہا کہ میرے یہاں آنے کا مقصد پورا ہو گیا. یہاں ایک بچہ بیٹھا ہے اس مجمع میں، نوجوان، پچھلے ہفتے اس سے ملاقات ہوئی ہے. واللہ بخدا میں نے نا کتنے دفعہ سجدہ کیا ہے کہ ایسے بچے، ایسے نوجوان ہمارے. اب کو عرض کیا تھا کہ منت مانے، پھر جس چیز کا واسطہ مانتے ہیں اس کا دیتے ہیں. لیٹ نہ آیا کریں جمعہ پر. یہ خدا کے امر کی توہین ہے، یہ معصومین کے حکم کی نافرمانی ہے. یہ آپ نے جدھر سے اتحاد لایا ہے مجھے بھی بتائیں. جمعہ کا مقصد اگر نماز ہی پڑھنا ہوتا تو نماز تو باجماعت آپ کے علاقوں میں ہوتی ہے. یہ 3 میل کے اندر چھٹی اللہ نے جمعہ کے دن کسی مقصد کے لیے کرائی ہے اور حکم دیا ہے کہ یہ بات وہاں کریں اور ہر ہفتے جا کر رینیو کریں اپنی اس روش زندگی کو، ریچارج کریں اپنے آپ کو تقوی سے. پھر یاد کریں آپ کو بھولا ہوا سبق جو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد نماز یاد دلاتی ہے. ہفتے کے بعد ایک اور سبق ہے جو ہفتے کے بعد آپ نے اگر نہ لیا، بیٹری کے بغیر چلنے سے جہنم جلدی پہنچ جائیں گے. پچھلے ہفتے ایک عرض کیا تھا کہ جناب امیر اور پیغمبر اعظم کی احادیث کا ایک مضمون ہے ان اخوف ما اخاف علیکم، میں زیادہ ڈرتا ہوں تمہارے لیے، تمہاری خاطر. جناب امیر ڈرتے ہیں. فاتح خیبر
اور جناب امیر کہتے ہیں اذا احمر الحرب، جب جنگ تیز ہوتی تھی تو ہم جا کے پیغمبر کا سہارا لیتے تھے، اتنا بہادر تھا اللہ کا رسول۔ کہیں زیادہ شجاع ہے علی سے پیغمبر، خود علی کہہ رہے ہیں کہ ہم جب جنگ کا شعلہ بھڑکتا تھا تو ہم صرف اس کے جب پناہ میں جاتے تھے اس کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر ہمیں تسلی ہو جاتی تھی۔ وہ پیغمبر فرماتے ہیں میں بہت ڈر رہا ہوں، بہت کانپ رہے تھے جاتے ہوئے، مانگ رہے تھے، آخری مرحلے میں مانگا کیا وہ مجھے ابھی بھی ڈر ہے، میں نے اتنا کچھ تمہیں بتایا ہے، اتنے بار بتایا ہے، دو مجھے کاغذ قلم دوات میں تمہیں لکھ کے دوں، مجھے پھر اطمینان۔ اور ان کا وہ خوف صحیح تھا۔ ایک حدیث میں جو لفظ آیا ہے، اب میں بار عرض کر رہا ہوں کہ ایک آئیں سنڈے کے کلاس ظہرین کے بعد ہوتی ہے، جمعے پر کوشش کریں آئیں اور اپنے بچوں کو اگر ممکن ہے تو لے آئیں، سنڈے تو چھٹی ہوتی ہے بچوں کو، جمعے میں بھی کوشش کریں۔ پیغمبر کا ایک خوف یہ تھا ان اخفا وما اخاف علیکم اعمال قوم لوط، یہ میری نہیں ہے، اور آپ بندہ نہ دیکھے نا اپنی طرف تو بہت کچھ نظر نہیں آتا۔ فحاشی لاہور میں کہاں پہنچی ہوئی ہے پتہ ہے؟ بندہ سوچے نا تھوڑا، اور بیٹے اور بیٹی کو کالج اور یونیورسٹی بھیجتے ہوئے ڈرتا ہے انسان، اگر نہیں ڈرتے تو غافل ہیں، آپ کو پتہ کسی چیز کا نہیں ہے۔ ہزاروں میں لاکھوں نہیں کہتا، شریف بچیاں اور بچے جو بالکل پاک تھے، وہ سکول اور کالج سے جب آئے ہیں تو اب ان کا کوئی علاج نہیں ہے، کیا کریں؟ آپ کو فکر ہے کہ نہیں؟ آپ صرف سمجھتے ہیں کہ ان کو روٹی دینی ہے بیٹی اور بیٹے کو؟ انشاءاللہ میرا پروگرام تھا اگر یہ دروس چلتے تو بچوں کے لیے علیحدہ، میں نے ماضی میں اس کو اللہ نے توفیق دی اور میں نے دیکھا ہے اللہ کی برکت، ہم تو کچھ نہیں ہے نا، میرے کوئی دوستی پر وہ تو آپ کو یہ تو آپ سنتے ہیں نا کہ سیکس کی تعلیم دیں بچوں کو، سنے دی جاتی ہے، اسپیشلسٹ موجود ہیں، آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں میں گیا ہوا تھا، انہوں نے چونکہ یونیورسٹی بنائی ہوئی تھی، بہت بڑی یونیورسٹی جس میں انگریز بھی آتے ہیں، تو وہ جاتے تھے دنیا کی یونیورسٹیوں کو دیکھنے کے لیے، کتاب خانے، تحقیق کی جگہ۔ ایک بہت بڑا دانشمند جس مغربی کتابوں کو اور جس آپ نصاب کو پڑھتے ہیں، اس نے کہا کہ مقصد تخلیق انسان ارضائے سیکس ہے، یہ ساری چیزیں باقی مقدمہ ہیں، انسان اس کے لیے پیدا ہوا ہے۔ میں نے اتوار کے درس میں عرض کیا تھا کہ ایسے بندے ابھی دنیا میں موجود ہیں جو انسان کی شرمگاہ کی پرستش کرتے ہیں۔ وہ کہتے کہ پتہ نہیں کتنی منزلہ بلڈنگ تھی، اوپر لکھا ہوا تھا کہ تحقیقی جگہ، تو میں نے گاڑی پر جا رہے تھے کسی ملک کا، میں نام نہیں لے رہا، تو میں نے کہا روکو یار یہاں کتاب خانہ ہے اتنا بڑا، تو دیکھو انہوں نے گاڑی نہ روکی، میرے ڈرائیور نے، آگے جا کر کچھ مجھے مخصوص بندے نظر آئے، آگے جا کر روکی، میں تھوڑا ناراض ہوا کہ آپ میرے ڈرائیور ہیں، میں کہہ رہا ہوں روکو، میں کتاب خانہ دیکھنا ہے تو آپ آگے۔ انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا منزل پر اتنی جو کتاب خانہ ہے، یہ اس میں جو کتابیں پڑھی ہیں ان ساری کا موضوع وہی ہے جو میں نے بار بار آپ کو عرض کیا ہے۔ اور یہ جو بندے کھڑے تھے ادھر، آپ امامے کے ساتھ تھے، میں آپ کو اتارنا نہیں چاہتا تھا، وہ ہمارا نصاب ہے، وہ ہمارا نظام ہے، وہ ہم کلچر
پہلے ٹی وی ہوتے تھا یا کبھی فلم دیکھنے کے لیے سینما پہ جانا پڑتا تھا، اب بچی اور بچے کے ہاتھ میں ہے وہ کلچر۔ جب بھڑک گئی نا شہوت کی آگ آپ کے بچے کے دل میں، پھر کائنات کی کوئی پانی اس کو بجھا نہیں سکتا۔ اس کے ایک طریقہ ہے، اللہ سے دعا کریں رو کے، اور اس کو مسجد میں بچے کو لے آیا کریں، قرآن پڑھائیں، احادیث پڑھائیں، نہج البلاغہ پڑھائیں، صحیفہ سجادیہ پڑھائیں۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔